محبت کی پہلی قسم ہوتی ہے طبی، محبت کی دوسری قسم ہے عقلی، اور محبت کی تیسری قسم ہے شرعی۔ یہ تینوں محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے انہاں دی تقسیم فرمائی۔ محبت طبی اس محبت نو آکھیا جاندا ہے جڑی طبیعت دے تقاضے دے پیش نظر ہو، یعنی دوسرے لفظ جو آکھو تسی کہ فطرتی عمل، ایسی محبت سے جس کا تعلق فطرت دے نال ہے، یعنی ایسی محبت ہے جہدے اتنے بندے دا اختیار کوئی نہیں۔ بعض محبت ایسی ہوندی ہیں کہ جڑیاں اختیاری ہوندی ہیں، جڑی طبی محبت ہے یہ غیر اختیاری محبت ہے، جس کو تسی اضطراری کہہ سکتے ہو، اجباری کہہ سکتے ہو، کہ بندے دی فطرت ہے اللہ پاک نے داخل کی، پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بندے دے اندر اس کا مادہ رکھا ہے۔ یہ میں تمہیں مثال عرض کراں، تسی اکھی کھول کے بیٹھے ہو نا، کھلی ہوئی اکھ نال تہاڈا اکھ تے اختیار کوئی نہیں کہ فلان ویکھ تے فلان ہونا ویکھ۔ آنکھیں کھلی ہوں تو کیا بندہ روک سکتا ہے کہ فلاں کو میں نہیں دیکھنا چاہتا تو لہذا تو نہ دیکھ، اور فلاں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو دیکھ؟ کھلی آنکھیں ہوں اور بندہ روکنا چاہے کہ فلاں مجھے پسند ہے اس کو دیکھو اور فلاں مجھے پسند نہیں ہے اسے نہ دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آنکھ کی فطرت ہے دیکھنا، اور جو فطرتی چیز ہوتی ہے اس پر بندے کا بس نہیں چلتا۔ اچھا کان کھلے ہو تو کوئی بول رہا ہے، آپ اس کی آواز سننا نہیں چاہتے تو مجھے بتائیں، کھلے کانوں آپ کانوں کو روک سکتے ہیں کہ اس کی آواز نہ سنیں؟ میں اسے پسند نہیں کرتا، اس کی آواز پسند نہیں کرتا، لہذا آپ نہ سنیں؟ نہیں۔ اگر کان کھلے ہیں تو جو بھی آواز آئے گی آپ سنیں گے، یہ سننا آپ کی مجبوری ہوگا، اس لیے کہ یہ فطرتی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو بنایا ہی اس طرح ہے، آنکھیں اللہ نے بنائی اس طرح ہے۔ ہاں ایک شکل ہے کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، لیکن کھلی آنکھیں ہوں اور آپ اختیار استعمال کرنا چاہیں کہ فلاں کو دیکھیں اور فلاں کو نہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کان کھلے ہوں اور آپ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیں کہ فلاں کو دیکھیں اور فلاں کی سنیں اور فلاں کی نہ سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہی معاملہ طبی محبت کا ہے۔ طبی محبت کو اللہ پاک نے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو طبی محبت ہے نا، یہ اسباب کی محتاج ہے۔ اور طبی محبت کی مثال کیا ہے؟ طبی محبت کی مثال ماں باپ کی محبت اولاد کی ہے، یہ اسباب کی محتاج نہیں۔ محبت کے کئی سبب ہوتے ہیں، حسن و جمال محبت کا سبب ہے، فضل و کمال محبت کا سبب ہے، سیرت و کردار محبت کا سبب ہے، اخلاقیات محبت کا سبب ہے، قومیت محبت کا سبب ہے، ملک کا ایک ہونا یہ بھی محبت کا سبب ہے، دین اور مذہب کا ایک ہونا یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ احباب گرامی قدر، یاد رکھ لیجئے جتنے اسباب محبت ہیں، سبھی محبت جو ہے وہ ان اسباب میں سے کسی کی بھی محتاج دیکھیں، کسی کا بیٹا خوبصورت ہو تو ماں باپ محبت کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بیٹا خوبصورت نہ ہو، کیا خیال ہے ماں باپ محبت نہیں کرتے؟ اگر بیٹے کے پاس پیسہ ہو تو ماں باپ محبت کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کنگال ہو تو کیا والدین محبت نہیں کرتے؟ اگر بیٹا اچھے کردار کا مالک ہو تو ماں باپ محبت کریں، اور اگر وہ بد کردار کا مالک ہو تو کیا ماں باپ محبت نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب کا شریعہ یومی و یسمو، سچی محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جہاں سچی محبت ہوگی وہ انسان کو نبینا بھی کر دے گی اور بہرا بھی کر دے گی۔
کیا معنی ہے اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ سچی محبت کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ کان، سمجھ آئی؟ جس محبت کی آنکھیں اور کان سلامت ہو نا وہ محبت نہیں ہوتی، منافقت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس کی ذات میں آپ عیب ڈھونڈیں یا اس کی ذات میں آپ کو عیب نظر آئے تو آپ محبت نہیں کر رہے، منافقت کر رہے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کے کان اس کا گلہ سنیں اور سن کر برداشت کر جائے، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور محبوب آپ کا ہو اور کوئی اس کا گلہ کر رہا ہو اور آپ سن کے بیٹھے رہے اور برداشت کرتے رہے اور پھر آپ کا دعویٰ ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو یہ منافقت ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیاری بھی ہوتی ہے اور نابینی بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ وہ محبوب کا گلہ سن سکتی ہے نہ وہ محبوب میں عیب دیکھ، وہ اسباب کی محتاج نہیں رہتی۔ محمد اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بہت پیاری بات کی تھی، اور بڑے عظیم نعت خان تھے اور نعت گو شاعر بھی تھے اور اوریجنل چیزیں تھیں وہ۔ انہوں نے کہا تھا محبوبہ جڑا کرم تو پاس نہیں آتا، اصل منافق جانی اس وہ جھوٹے پیار جتاؤں کسے عشق سے اپنی وہ مڑ مڑ آسم جسے دل لگ جائے اسے بندر نہیں آتا۔ ایک بادشاہ نے کسی وزیر سے کہا تھا کہ جو تجھے سب سے زیادہ حسین لگے وہ میرے دربار میں پیش کر۔ تو وزیر کا ایک بیٹا تھا جو بہت بدصورت تھا، اس نے اس کو کپڑے پہنائے اچھے، نہلا دہلا کے اس نے جناب وزیر صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ میں کہا جناب یہ ہے، اس نے کہا میں تینوں وزیر اعظم بنایا، تینوں سونے گھوڑے کی تمیز بھی کوئی نہیں، میں تینوں آ کے جڑا تینوں سب سونا لگے وہ لے آویں تے تو وہ لے آئے جڑا بدصورت ہے۔ بادشاہ سلامت جناب کا سوال صحیح کوئی نہیں، تسی کیا ہی جڑا تینوں سونا لگے میرا پتر ہے، میرے کو پوچھ کے ویکھ بلا یہ تو زیادہ مینوں بھی کوئی سونا ہے۔ یہ ہوتی ہے طبی محبت، اسے کہتے ہیں محبت طبی، اور یہ ماں باپ کو یہ اجباری محبت، یہ اضطراری محبت، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں جفاؤں کے بدلے میں وفائیں ہیں، زیادتیوں کے بدلے میں عطائیں ہیں، یہاں جس طرز کا رویہ بھی ہو حضرات گرامی قدر یہاں جواب ہمیشہ مثبت آتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جسے ماں اور باپ کی محبت۔ سبحان، ان رشتوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ کا بھائی چلا جائے نا تو امکان ہے کسی حد تک، اگر ماں باپ زندہ ہیں اللہ دوسرا، بیوی فوت ہو جائے امکان ہے آپ دوسری کر لیں، بیٹا چلا جائے امکان ہے آپ جوان ہیں اللہ آپ کو دوسرا بیٹا دے، لیکن ماں باپ چلے جائے کوئی مارکیٹ ہے دنیا کی جہاں سے بندہ ماں باپ کو لے آئے یا ان کی محبت لے آئے؟ باپ کی شفقت پدری اور ماں کی ممتا کہیں سے مل سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر دنیا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا متبادل کوئی نہیں، جن کا بدل کوئی نہیں۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ لا مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ دوسری ذات محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جن پر اللہ نے نبوت کی ختم کر دی، دوسرا کوئی نبی حضور علیہ السلام کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا وجود ماں اور باپ کا ہے۔ بیٹے کے لیے دوسرے ماں باپ کہیں سے بھی نہیں میسر آ سکتے،
وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ ہمارے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے فتاوی رضویہ کہ جناب کسی کا باپ فوت ہو گیا، اس کے ماموں نے اسے پالا یا چچا نے اسے پالا، یا ماں فوت ہو گئی پھپھو نے پالا یا خالہ نے پالا، کروڑوں روپے لگا دیے اس پر اور بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر اس کو پہنچایا، تعلیم تربیت ہر حوالے سے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو لاکھوں کروڑوں لگا کے ایک مقام پر پہنچانے والا ہے اس کا حق زیادہ ہے یا ماں اور باپ کا حق؟ جنہیں تربیت کا موقع نہیں ملا، جنہوں نے پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ پیدا ہوا وہ فوت ہو گئے، ان کو پیسہ خرچ کرنے کا، تربیت کرنے کا، مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں میسر آیا، تو کیا ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کسی مرتبے اور مکان پر پہنچانے والے کا حق زیادہ ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں ماں باپ کا حق پھر بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ باقی سارے لوگ تجھے دنیا کی نعمتیں کھلا سکتے ہیں، زندگی تو تمہیں ماں باپ کے وسیلے سے ہی ملی ہے، اور زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی۔ ایک نعمت زندگی سے بڑھ کر ہے، ایک چیز جو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان زندگی سے بھی زیادہ ہے، اور ایمان رسول اللہ کے پیار کا ہے، ایمان نبی پاک سے محبت کا نام ہے۔ یہ اس پر خدا کی قسم کروڑوں زندگیاں بھی اگر قربان کر دی جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا تھا کل تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، جہاں پھر کوئی اس کا متبادل ہی کوئی نہیں۔ راول پنڈی میں نا جی صدر کے علاقے میں ایک کالج ہے، گورنمنٹ گارڈن کالج، آج بھی ہے، اور راول پنڈی صدر کے علاقے میں ایک ہوٹل ہے، فریش مین ہوٹل، آج بھی، اور یہ دونوں پاکستان بننے سے پہلے بنے ہیں۔ اور یہ جو کالج ہے اس کا نام ایک انگریز پروفیسر کے نام پہ رکھا گیا، جب گورنمنٹ انگریز کی تھی یہاں پر پاک و ہند، تو یہ لندن سے منگوایا گیا تھا، اس کالج کے لیے پرنسپل بنایا گیا، اس کا نام گارڈن تھا، پروفیسر گارڈن، تو اس کے نام پر کالج کا نام رکھا۔ کالج انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی فریش مین ہوٹل میں، کھانے کے ٹیبل پر بات چھڑ گئی پروفیسر حضرات کے درمیان کہ آج کی جو برے صغیر کی سیاسی قیادت ہے ان میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، گاندھی جی تھا، دیگر لوگ بھی تھے، تو کسی نے کسی کے بارے میں کہا، کسی نے کدھارے کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، تو وہ جو گارڈن تھا نا اس سے پوچھا گیا ہے جناب آپ کا بھی کوئی آئیڈیل ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی راول پنڈی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ایک فقیر میرا آئیڈیل۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، بھائی مانگت کا جو شعبہ ہے یہ تو اس کو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وہ آئیڈیل ہے، پی ایچ ڈی سکالر آکسفورڈ یونیورسٹی کا فاضل ایک فقیر کو کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل۔ تو بڑے تعجب والے لہجے میں انہوں نے کہا جناب اس کی کوئی خصوصیت بتائیں، اس کا کوئی کمال بتائیں۔ ان کا جی کل کی بات ہے، یہ میرے آفس میں آتا رہتا ہے، کل کی بات ہے، میں لیاقت باغ میں، آج جس کا نام لیاقت باغ ہے اس وقت یہ گراؤنڈ ہوتا تھا اس کے سامنے ہی ہے بالکل، تو کہتا ہے میں عصر کے بعد وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا، تو یہ فقیر پیچھے سے آیا ہے، اس کے گلے میں کاسا تھا، اس نے مجھے سوال کیا، جانتا تھا کہ میرا مذہب، میرا تعلق عیسائی مذہب سے ہے، تو اس نے کہا جناب حضرت یسوع مسیح کے واسطے مجھے خیرات دیں۔ سنیے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، توجہ کیجئے گا بات پر، بابا جی کے ختم پر یہ بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ سنیے حضرت گرامی قدر، تو اس نے کہا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر 5 مرتبہ مجھ سے خیرات مانگی، اور ہر مرتبہ حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیا، تو میں نے اسے بھیک نہیں دی۔ جب وہ نا امید ہو گیا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا اور وہ پیچھے مڑا، تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں شرارت آئی اور میں نے اس کو بلا دیا، میں نے کہا میرے پاس آؤ، وہ آ گیا میرے پاس،
جب میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھ سے حضرت عیسیٰ کے نام پر خیرات مانگنے والے صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے پیسے تو نے کاسے میں جمع کیے ہیں میں تیرے محبت کے نام پہ مانگتا ہوں، مجھے دے دے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میرے پاس ادارہ فیض الاسلام راولپنڈی فیض آباد میں بڑا مشہور ادارہ ہے، درسگاہ ہے، وہاں کا ماہنامہ نکلتا ہے فیض الاسلام۔ جس دور میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا اس دور میں نے وہ پرچہ خریدا اور اس میں یہ بات موجود ہے۔ توجہ کیجیے گا حضرات گرامی قدر، تو جب فقیر کو اس پروفیسر گالٹن نے کہا کہ صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے پیسے تو نے کاسے میں جمع کر رکھے ہیں میں تیرے نبی کے نام پر محمد کریم علیہ السلام کے نام پر مانگتا ہوں، مجھے دے دے۔ تو خدا کی قسم وہ پروفیسر گالٹن کہتا ہے کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اگلے لمحے میں نے اس کا ری ایکشن دیکھا۔ اس نے کاسا گلے سے نکالا اور میرے پاؤں میں مارا تو کاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پیسے بکھر گئے زمین پر۔ اس نے کہا عیسائی رہ گیا ہے تو، میری محبت کی قدر نہیں کی، میرے نبی کے نام پر اگر تو میری جوانی مانگتا تو میں جوانی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی کتنی ہوتا ہے؟ حضرات محترم، یہ ہے تقاضے رسول اللہ کی محبت کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کے ذریعے زندگی ملی ہے، رسول اللہ کے ذریعے ایمان ملا ہے، اس لیے کروڑوں ماں باپ کا وہ حق نہیں جو محمد کریم علیہ السلام کا اپنے اوپر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شک بے شک۔ ٹائم کی قلت ہے، میں دوسری محبت کی طرف آتا ہوں، محبت عقلی۔ محبت عقلی کیا ہے؟ محبت عقلی وہ ہے جو عقل کے ترازو پر تول کر بندہ کسی سے۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجیے گا بات۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ دیکھے آگے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں کیا وہ محبت کے لائق ہے، کیا اس کے اندر وہ کمالات، وہ خصوصیات، وہ بدل و کمال اس کے اندر ہے کہ اس سے بندہ محبت کرے۔ یہ ہے عقلی محبت جو عقل کے ترازو پہ تول کر کسی کی شخصیت کو جانچ کر کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عقلی محبت۔ میں وکلا بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، ہر نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابتداً یہی کہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا۔ قوم نے معجزے مانگے ہیں، انہوں نے معجزے دکھائے۔ خدا کی قسم لوگوں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، میرے نبی علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کر کے ابتداً یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ کوئی بتا دے کہ حضور نے اکٹھا کیا ہو قوم کو اور پہلی بات ہی نبی پاک نے یہ فرمائی ہو کہ میں نبی ہوں لہذا مجھے مان لو، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو جمع کیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میری زندگی کی 40 باریں تمہارے اندر گزری ہیں، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ پوری قوم موجود ہے، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ ان کا جی آپ صادق اور امین ہیں، آپ جیسا پورے مکے میں کوئی نہیں، آپ جیسا ہمارے عرب میں کوئی نہیں، آپ ہماری شان ہے۔ دوسرا سوال نبی پاک یہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں اس کوہ صفا کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا مان جاؤ گے؟ ان کا جی آنکھیں بند کر کے مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی زندگی کی شہادت ان سے لو، ان سے اپنی زندگی کی گواہی لو، اس کے بعد پھر کہو کہ میں نبی ہوں، تاکہ یہ اپنی زبانوں سے تمہاری بے مثلیت کا، تمہارے کمالات کا، تمہارے فضائل کا، تمہارے مناقب کا، تمہارے خاندان کا، تمہاری شرافت کا، تمہاری نجابت کا، تمہاری کرامت کا یہ خود اقرار کر لیں۔ پوری دنیا میں دیکھا کتابیں سیرت کی، حدیث کی پڑھی ہے، کوئی کافر بھی میرے نبی کی کتاب زندگی کے کسی صفحے پر، کسی سطر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ جناب آپ کے اندر یہ عیب ہے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا اگر مجھے اتنا بے مثال مانتے ہو تو پھر سن لو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسے کہتے ہیں جادو ہو جو سر کر کے بولیں۔
اسے کہتے ہیں محبت عقلی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بنا کر کائنات میں پیش کیا۔ خدا کی قسم لوگوں، قرآن میں اللہ نے 2 مقامات پر میرے نبی کی زندگی کے بارے میں کہا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ انہیں فرماؤ کہ میں نے زندگی کی بہاریں تم میں گزاری ہیں، ایک حصہ تمہارے اندر میرا گزرا ہے، افلا تاکلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ انکار کرنے کی کوئی وجہ تو پیش کرو نا۔ اور دوسرے مقام پر 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لعمرک، محبوب میں مجھے تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بے ہوش لوگ ہیں جو تجھے مان نہیں ہے، تیری زندگی کی قسم یہ نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو نہ ماننے والوں کو نشئی کہا ہے، جس طرح نشئی ہوش میں نہیں ہوتا، فرمایا اگر یہ ہوش میں ہوتے، اگر ان کی عقلیں سلامت ہوتی تو یہ عقل کے ترازو پہ بھی آپ کو توڑتے تو ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ یہی وہ ہستی ہے جو محبت قابل ہے اور محبت کے لائق ہے۔ تیسری محبت ہے شرعی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کہ تم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اب شرعی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ طبیعت ناپسند بھی کرے تو پھر بھی کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ طبیعت ناپسند بھی کرے تو پھر بھی کرنی ہے، یہ ہے شرعی محبت، اور یہ تقاضا ہے قرآن میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں چیز سے محبت کرو، اب مومن وہی ہے جو اس سے محبت کرے گا، یہ ہے شرعی محبت۔ سمجھ آئی؟ میں محمد علی ظہوری صاحب کے کلام پر بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے والد صاحب کو کروٹ جنت دے۔ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تیری قرآن پاک کی گستاخی کی ہے اور قرآن پاک کو نظر آتا ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کو صرف یہ بتا دوں اور اس کے بعد بات ختم۔ یہ کیوں کرتے ہیں کافر؟ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب یہ حسد کی آگ میں اس کا حسد کی آگ کی جلن جب انہیں تنگ کر دیتی ہے نا تو پھر یہ بولے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تورات کو بھی دیکھا ہے، انجیل کو بھی دیکھا ہے، کلام تو وہ بھی خدا کے ہیں، لیکن جو چاہے مرضی ان میں تبدیلی کرے، نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے نہ کبھی کسی نے نوٹس کیا۔ اور جب یہ قرآن کو دیکھتے ہیں اس کی تو زیر زبر میں بھی تبدیلی نہ کوئی برداشت کرتا ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ جب یہ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کی آگ میں جل جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غیرت بھی کریں، ہمیں غصہ بھی آئے، ہم احتجاج بھی کرائیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر اللہ تعالیٰ چوری صاحب کے والد صاحب کو کروٹ جنت عطا کرے۔ جو کچھ میں نے معروضات پیش کیے ہیں اللہ اپنی پاک بارگاہ میں